ایک منٹ دیجیے گا اسکرین. یہ دیکھیے غور سے سن جائے, اس کے بعد پھر ہم کالرز کو لیں گے. مومن حضرات کے لیے گولڈن چانس ہے, کیونکہ آپ دیکھیے کہ رمضان میں اگر آپ اسلام کا دفاع کرتے ہیں تو آپ کا ثواب جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا. ہاں, فل ثواب ملے گا آپ کو. تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ, اور رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے سب سے دنیا کی ایمبیگوس کتاب اللہ نے اتاری. آپ بتا سکتے ہیں کون سی کتاب ہو؟ سب سے دنیا میں میرے نزدیک ابھی تک جتنی میں نے پڑھی ہے, سب سے ایمبیگوس کتاب, نہ سمجھے جانے والی ایمبیگوٹی, وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ اسی منتھ میں اتاری گئی. اللہ قرآن میں کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. آسمانی کتاب. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. یہی وہ مہینہ ہے. تو مومنو, اگر تم اسلام کا دفاع کرو گے ہاں تو آپ کا ثواب ڈبل ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ اگر کوئی کھلم کھلا کھاتا پیتا ہے, روزہ نہیں رکھتا ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے ہمارے عالم صاحب بتائیں گے. یہ پہلے سن لیجئے پھر ہم کالرز لینا سٹارٹ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو کہ رمضان المبارک میں کھلم کھلا گھومتے پھرتے کھاتے رہتے ہیں اور روزے کا کوئی لحاظ نہیں کرتے ہیں. تو مگر شریعت اسلامیہ نے ایسے شخص کے لیے بہت سخت وعید فرمائی ہے. ایسے لوگ جو رمضان المبارک کے دنوں میں کھلم کھلا اعلانیہ بلا عذر کے کھاتے ہیں, تو اس کے بارے میں شریعت فرماتا ہے کہ وہ ظالم ہے, گنہگار ہے, سخت عذاب نار کا مستحق ہے. سخت عذاب نار کا مستحق ہے. ابے چوائس دو یار لوگوں پہ لوگوں کو چوائس دو, رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے. یہ بول رہا ہے جو کھلم کھلا کھاتا ہے بنا کسی عذر کے, بنا کسی یعنی وہ میں نے کہا تھا نا پہلے کہ بیمار ہو, آپ بہت زیادہ بیمار ہو, یا آپ ٹریول کر رہے ہو. وہ ٹریولنگ کا بھی ایک ان کا کرائٹیریا سیٹ ہے کہ کس کو ٹریولنگ کہیں گے. یہ نہیں کہ آپ آفس ٹریول کر رہے ہو تو آپ روزہ چھوڑ دو گے. وہ کچھ دوری اور ٹائمنگ کتنے ٹائمنگ کے لیے آپ ٹریول کر رہے ہو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسلام کی نظر میں ٹریولر مانے جاؤ گے یا نہیں مانے جاؤ گے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بنا عذر کے اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے, کھلم کھلا کھاتا ہے, تو سخت عذاب نار. اچھا آگے کیا ہے؟ شاہ اسلام کو یہ چاہیے کہ اس کے لیے قتل کر دیا جائے. سنا آپ لوگوں نے؟ سنا نہیں سنا یار؟ بادشاہ وقت کیا کرے اس کو جو کھلم کھلا کھاتا ہے, بنا عذر کے روزہ چھوڑتا ہے. بادشاہ وقت اس کو کیا کرے؟ دوستو لکھو یار, 750 لوگ لکھو کیا کیا جائے اس کو. نہیں اگر قتل. پھر سے تھوڑا بیک کرتا ہوں, رکو. اچھا سننے میں آیا ہے سب کو, جس کو نہیں سننے میں آیا وہ تھوڑا سا میں ریوائنڈ کرتا ہوں, 1 منٹ کے لیے قتل کر دیا جائے. کو یہ چاہیے, بادشاہ اسلام کو یہ چاہیے کہ اس کے لیے قتل کر دیا جائے. یعنی پھر یہ اسلام جو ہے یہ پیس کا مذہب ہے. پیس PIECE. قتل کیا ہے؟ ارے چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیا ہے قتل؟ کاٹ دینا, گلا کاٹ دینا. کیا انسان کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے یار؟ ہر ایک انسان کی زندگی کی ویلیو ہے. روزہ نہیں رکھا تو قتل کر دینا چاہیے. یہ ہے ہمارے لاجیکل بھائی کہہ رہے ہیں, یہ ہے اسلام کی خوبصورتی. آگے دیکھتے ہیں. ایسا شخص جو کھلم کھلا رمضان میں کھاتا ہو, پیتا ہو, یا کھلم کھلا روزے کا احترام نہیں کرتا ہو, تو اب کیا ہے, بادشاہ اسلام پر یہ لازم ہوتا ہے کہ اس شخص کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے. جیسا کہ در مختار میں صاحب در مختار نے فرمایا کہ لو اکل عمدا شہرتن بلا عذر یقتل. یعنی اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر
اس رمضان کے مہینے میں کھایا بلا عذر کے تو اسے کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ اچھا، یہ جو در مختار کتاب ہے یہ اصل میں ایک کتاب کا نام ہے. انہوں نے جو در مختار کہا ہے یہ فقہ کی کتاب ہے، اور یہ حنفی حضرات جو ہے اس فقہ کو مانتے ہیں. اس کے حساب سے بادشاہ اسلام اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے بنا اجر کے، بنا پرابلم کے، تو اس کو قتل کر دینا چاہیے. ابھی جہاں پہ بادشاہ اسلام نہیں ہے وہاں کا بھی بتائیں گے. اور اسی عبارت کے تحت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی شامی میں دوسری جلد صفحہ نمبر 110 میں ذکر فرمایا. کیا ذکر فرمایا؟ کہ شریعت اسلامیہ اس بات کی اجازت دیتی ہے بادشاہ اسلام کو کہ اسے کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا. اور جہاں جیسے کہ ہندوستان ہے یہاں بادشاہ اسلام تو نہیں، تو اب یہاں پر کیا کیا جائے؟ تو اب اگر یہاں پر جو ملک میں بادشاہ اسلام نہ ہو تو اب اس کو چاہیے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایسے لوگوں پر کیا کرے؟ سختی کرے. یعنی جو مسلمان جس محلے میں رہ رہے ہوں وہاں کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس پر کیا کرے؟ سختی کرے، اور اس شخص کا کیا کرے؟ بائیکاٹ کرے. اگر وہ شخص سختی نہیں کرے گا اور اس کا بائیکاٹ نہیں کرے گا تو وہ شخص بھی کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا. جیسا کہ یہ دیکھو اب یہ کیا مصیبت ہے، آپ کوئی اسلامک اسٹیٹ میں نہیں ہے، اسلامک کنٹری میں نہیں ہے، تو بھی آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے محلے کے جو بڑے بڑے، اب دیکھیے کہ یہ کٹر پن کہاں سے آتا ہے. یہ کٹر پن یہاں سے آتا ہے. کیا ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں فالو کر رہا تو بھائی وہ اس کی مرضی؟ نہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اس پہ سختی کریں گے، بوائیکاٹ کریں گے، سوشل بوائیکاٹ، فائنینشیل بوائیکاٹ، اس کو برابر کرو ایک دم. اگر ایسا نہیں کرتے تو وہ سارے لوگ بھی گنہگار ہیں. یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیا کٹر پن ہے؟ آگے دیکھتے ہیں. کہ قرآن مجید کے پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ فرما دیا کہ کیا ایسی چیز ہے جو کہ تمہیں شیطان نے ذکر کرنے کے بعد تم شیطان کے راستے پر چلے گئے اور تم قوم ظالمین میں سے ہو گئے. یہ کیا ہے؟ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں رمضان کے روزوں کا، اگر ہم روزہ نہیں ہے کسی عذر کی بنیاد پر، پھر بھی ہم کیا ہے اس کا احتیاط کریں اور کسی کے سامنے نہ کھائیں. یہاں تک شریعت بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کو بھوک لگ رہی ہے تو گھر میں اگر سب لوگ روزے سے ہیں تو اس کو چاہیے کہ چپکے سے اندر روم میں جا کر کے اس طریقے سے کھائے کہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ یہ روزہ نہیں. لیکن اگر کھلم کھلا آپ کھا رہے ہیں تو پھر آپ پر کیا ہے شریعت، یہ آپ کے لیے شریعت کیا ہے؟ بہت سخت ہوگی، آپ کو قتل کرنا ہوگا. یا اگر بادشاہ اسلام نہیں ہے تو پھر آپ پر کیا ہوگا؟ یہ حکم نافذ کیا جائے گا کہ آپ کیا ہے اس کو، مسلمان شخص جو بڑے ہیں اس کو بائیکاٹ کرے اور اس سے کیا ہے اس پر سختی کرے، اس سے بات چیت بند کرے. اور اگر یہ احکام نافذ نہیں کرتا ہے تو وہ شخص بھی کیا ہے؟ گنہگار. او باپ رے باپ، او میرے پیارے بھائیوں، عزیزوں، میرے دوستوں، یہ ہے اسلام کی کٹرتا. میرے خیال سے ایک بھائی نے مجھے اور ایک ویڈیو بھیجا تھا، اس میں کیا ہے وہ میں نے دیکھا نہیں ہے. یہ چلو یہ بھی لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کالر لیتے ہیں. ایک منٹ، اس کو سٹاپ کرتے ہیں، اسکرین شیئر کرتے ہیں. دانیہ کھائے پیے تو حکم اسے قتل کیا جائے. آئے ہائے، یہ شریعت مطالعہ کا مسئلہ ہے. ہاں لیکن یہ وہاں ہوگا جہاں اسلامی سلطنت ہو، ہاں، اسلامی حکومت ہو، کتاب و سنت کی روشنی میں وہاں احکام نافذ ہو، تو قاضی کے حکم پر ایسے شخص کی گردن ماری جائے گی جو اعلانیہ کھاتا پیتا ہے. چلو ہمارے ملک میں اسلامی سلطنت نہیں ہے دیکھ لو، تو کسی کو قتل تو نہیں کیا جائے گا. بائیکاٹ جو ماہ رمضان میں روزے کے ایام میں اعلانیہ کھاتا پیتا ہو، لیکن اسے سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت مطہرہ کے نزدیک وہ کتنا بڑا پاپی ہے، پاپی، وہ کیسا مجرم ہے. پاپی. اور آج اس پر عمل تو نہیں کیا جا سکتا لیکن ایسوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا. ایسوں سے سلام کلام منع ہے، منع. ان سے نہ عید ملے نہ انہیں مبارکباد دیں. جو ماد اللہ روزہ نہ رکھے بلا وجہ شرعی، رمضان
کے تقدس کو پامال کر رہا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، تو اس کے لیے کیا عید اور اس کے لیے کیا خوشیاں ہیں؟ عید تو روزے داروں کے لیے، بلکہ فقہائے کرام فرماتے ہیں ماہ رمضان المبارک کے دن میں مسلم علاقوں میں جو کھانے پینے کی دکانیں ہیں، جو کھانے پینے کی ہوٹلیں ہیں، اس کو بھی بند رکھنے کا حکم ہے۔ دیکھو، اس کو کھلا رکھنا اور غیر روزے دار کو بٹھا کر کھلانا پلانا، یہ ماد اللہ ان کو برائی پر مدد کرنا ہے، ان کی برائی پر اعانت کرنا ہے، اور یہ لوگ بھی مجرم ہیں۔ یہ جو پردے کے پیچھے ہمارے یہاں ماحول ہے، پردہ لگا دیتے ہیں اور پردے کے پیچھے بٹھا کر کھلاتے پلاتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت غیرت مند ثابت کرتے ہیں کہ ہم ماہ رمضان کا احترام کر رہے ہیں۔ اگر احترام مقصود ہوتا تو تم پردہ لگا کر اپنی ہوٹلیں نہیں چلاتے، بلکہ ہوٹل بند رکھتے، اس کے بعد مغرب بعد کیا رات میں کھانے پینے کی لوگوں کو ضرورت نہیں رہتی؟ کیا بات! کیا سحری میں لوگوں کا دھندا؟ تو آپ نے دیکھا کہ پھر یہ کہنا لا اکراہ فی الدین یہ بس ایک بہانے بازی ہے، کوئی اسلام میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو آپ پہ ایکشن لیا جائے گا، اگر آپ روزہ نہیں رکھتے تو آپ پاپی ہے، پاپی، اور اگر آپ کھلاتے بھی ہے جو نہیں روزے دار ہے اس کو اگر آپ کھلاتے ہیں تو بھی آپ پاپی ہے۔ تو یہ اسلام ہے۔